السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ۔ ابھی پراپر بلاگ کر نہیں پا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رابطے میں رہتے ہیں۔ دو تین موضوعات ہیں جس کے پر بات کرنی ہے۔ ایک تو جو آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کا کہتے ہیں، لیکن یہ ہے ایکچولی سارا اسرائیلی پروگرام جو کہ وائس اور پکچر کے تھرو جو انسان کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک ایڈورٹائزمنٹ کی اپوزٹ سائڈ ہے، شکل ہے، جس کے اندر معاملات کو خراب کیا جاتا ہے، پرسیپشنز بنائے جاتے ہیں، پھر جو حالات واقعات کے مطابق کوئی موومنٹس ہوتی ہیں ان کو اس دھارے میں لایا جاتا ہے۔ اس چیز سے وہ خود بچتے ہیں لیکن دوسروں کو اس میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کیونکہ ملک دشمن جماعت ہے، مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ راہ کے لیے کام کرتے ہیں، موساد کے لیے کام کرتے ہیں، اور اپنی جو ایفلیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ خان کے ساتھ ہے، حالانکہ ہے ان کی ملک دشمنوں کے ساتھ۔ ہر وہ کام کرتے ہیں جو ملک کی بربادی کا ہو۔ جتنا ٹائم گزرا ہے ان کا، اس میں ماں سوائے فتنہ فساد کے کچھ بھی نہیں ہوا، اور ابھی بھی جو اندر کوشش میں لگے رہتے ہیں جی۔ جیسے پیر اعظم ہیں خان صاحب، اور وہ ان کو نکالنا فرض ہے، اور نکال کر ہی انہوں نے دم لینا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی سوچ نظر نہیں آتی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنرل حافظ عاصم منیر کا 2025 میں آئی تھنک ان کا پہلا جو ٹرن اوور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایکسٹینشن کی اس کو ضرورت پڑے گی اگر ان کو کنٹینیو کرنا ہے۔ تو میری جو رابطہ ہوا اس میں یہ ہوا، بڑے قریبی جو ہیں وہ لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ وہ ایکسٹینشن لیں گے۔ اور جو پی ایم ایل این کی جو کور کمیٹی ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ جو ایکسٹینشن نہ ہو اور اس چیز کو کنٹینیو کیا جائے، اور نیچے بہت اچھی ٹیم آ چکی ہوئی ہے۔ اور وہ جو ایک ان کا جو ایک سوچ تھی نا اسٹیبلشمنٹ کے اندر، وہ ختم ہوئی ہے، یا ختم تو نہیں، اس کو وہ کمزور پڑ گئی ہے، یوں کہہ لیں کہ بس ہم نے ہی رہنا ہے اور ہم ہی ہیں، اور ہم ہی انسان ہیں، باقی سارے جو نا ہماری وجہ سے زندہ ہیں، ہم نے بچایا ہوا ہے۔ تمام عیاشیاں بس یہ میسز میں بیٹھ کے جو نا یہ دمال ڈالتے ہیں اور کٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنے سویلینز ہیں سب کمین ہیں، اور جو کچھ ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ تو یہ سوچ جو ان سے نا یہ کمزور پڑی ہے، یعنی کمزور سے اکثریت ہی نہیں کی ہے، لیکن جو طاقت میں لوگ ہیں اس وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو کچھ باجوہ ڈاکٹرائن کے تھرو آیا تھا، یہ کوئی ڈفر پن نہیں تھا، یہ ایک پروگرام تھا اس ملک کو تباہ کرنے کا۔ لیکن ابھی وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ وہ باجوہ کے اور فیض کے اگینسٹ جو ہے نا کھڑے ہو کر اور اعلان جنگ کر سکیں، اس لیے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ سوچ ہی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ ہم ہی ہیں، اور ہماری وجہ سے یہ سب زندہ ہیں، ادروائز تو جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو جنگ جیتی ہے نا جو انڈیا کے خلاف پاکستان نے، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا اب یہ فیملیز جو نا یہ پاگل ہو گئی ہیں، یہ کہ جو اٹھا کے پھینکو شریفوں کو اور فلانے کو یوں کر دو، یہ ایک عام، اور اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جو نیوزز ہیں وہ نکل کے جو ہے نا وہ سہیل وڑائچ صاحب جیسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں، وہ آگے سے جو ہے نا ادھیڑ بن نئے طریقے سے کر لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ جن لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے نا، ان کے جو کرتے دھرتے ہیں نا، وہ دماغی طور پہ کچھ وہ ہے یوتھی ہے، اور کچھ جو ہے نا وہ محتاط ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار میں اپنی بیوی کو گھر سے نکال دوں، ماں کو کیا کروں، دھکے دے کے گھر سے نکال دوں، کروں کیا؟ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کروں، بچوں کے ساتھ کیا کروں، کس طریقے سے سمجھاؤں کہ حالات وہ نہیں ہیں۔ پردہ ہے، پردہ رہنے دو، وہ کہتے ہیں لیکن وہ سنتی مطلب نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو یہ بیگمات کے ساتھ مل کے کرتے ہیں۔ میں غیر اخلاقی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا جو سسٹم ہے نا وہ چلتا اسی طریقے سے یہ کہ یہ ایک بنچ بنا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب میں یہ بتاؤں کہ اس طریقے کی ابھی کوئی وہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ جو ہے نا امید یہ ہے کہ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، جن کو فیلڈ مارشل کا ایک اعزاز بھی مل چکا ہوا ہے، وہ اپنے ٹائم پر جو ہے نا وہ چلے جائیں، کیونکہ وہ ایک سسٹم کو بنا لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور عزت اسی میں ہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب جب برائیاں پیدا ہوئی ہیں، تو اس کے پیچھے یہی رہی ہے کہ جب کسی کا حق مارا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ بدلہ لیتے ہیں جن کو یہ حق نہیں ملتا۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی سال 1.5 سال 2 سال مدت ملازمت رہتی ہے، اور جب وہ ان کو یہ چانس ہی نہیں ملتا چیف بننے کا،
یا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بننے کا چانس ہی نہیں ملتا، اور وہ جب اس ریس سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جانے سے پہلے نا گند پھیلاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کے دماغ میں نا ایسی ایسی باتیں ڈال کے نکلتے ہیں اور ایسے معاملات کر کے نکلتے ہیں جس میں گند پھیلتا ہے، اور وہ بات ان کی اگر ہم سنیں تو وہ یہ بات بالکل درست ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ اس معاملے کو سنبھال سکتے، اور یہی اس قابل ہیں، مطلب اگر یہ مر جائیں تو پھر کیا سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ ایکسٹینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نااہل نالائقوں کا ٹولہ پیچھے بچا، کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ سسٹم کو چلا سکے، سچ یہی ہے، سچ یہی ہے، جب کنٹینیوشن ہوتی ہے نا تو پھر وہ جو ہوتا ہے نا وہ ریٹائر آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جو مسلط ہوا ہوا ہوتا ہے، تو جو نیچے ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ تو ریٹائر ہے، اندر سے وہ اس کی فیلنگز ایسی ہوتی ہیں اور گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں تو اس کے آگے جب ہوگا نا تو پھر بڑی گڑبڑ ہوگی، میری اپنی یہ اپنا ایک سوچ ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب اصل موضوع کی طرف، عمران خان صاحب، عمران خان صاحب آج جناب 5 اگست ہے اور آج وہ گرفتار ہوئے تھے، اور وہ ایک جو 5 اگست جو یوم کشمیر جو ہے، یوم یکجہتی کشمیر، اس کو بھی گندا کیا ہے انہوں نے ہر معاملے کو 23 مارچ کو، 14 اگست کو، ہر جگہ کو گندا کرنے کی کوشش کی، اپنے احتجاج رکھے، یہ پاکستان دشمنی ہے، یہ کوئی ایک آدھا واقعہ ہو جائے نا تو اس کو اتفاق کہا جاتا ہے، تو باقی یہ جس طریقے سے رکھتے ہیں پلان کرتے ہیں یہ بالکل اسرائیل کے ایجنڈے کے اوپر، اور اسرائیل کے بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر ایجنٹ ہیں، جسٹ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی طریقے سے کوئی 2 اسٹیٹ کی بھی بات کرتا ہے نا تو وہ بھی پاکستان کے نظریے سے آپ کہہ لیں کہ منحرف ہے، بھلے وہ وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا جو مرضی ہو، بالکل کسی صورت میں تسلیم نہیں کرنا چاہیے، بے شک پوری دنیا کر لے، پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے، اور جس دن اگر کر لیا اللہ نہ کرے پاکستان کا بیڑا غرق ہے، اتنے زیادہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں پاکستان کے اندر، تصور بھی نہیں کر سکتے، ایک دم ایک لمحے کے اندر وہ کھل کے سامنے آئیں گے اور بتائیں گے، فضیلت بیان کریں گے، یوں اور یوں اور یوں، اور پورے نظام کو تہس نہس کر دیں گے، کیونکہ آگے حص ہے ہی نہیں ہے، انسانیت کی حص ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے طریقہ کار سے چلتے ہیں، وہ تو صرف اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ آج ہم اناؤنس کریں یا بات کریں تو ہم آئین جو ہے نا ہمیں رگڑ دینے کا پھر حکم دیتا ہے، پھر کوئی رعایت نہیں ہمارے لیے، صرف اس لیے وہ رکے ہوئے ہیں، جو نہیں بھی چاہتا وہ بھی کرے گا، مجبور ہوگا، تو یہ چیز ہے۔ اب اگلا جو ہے نا موضوع، وہ پاکستان کے اندر جو اس وقت میں انویسٹمنٹس اور دیگر جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ہمیں ہلچل نظر آ رہی ہے، لیکن آرگنائزیشن بہت اچھی نظر آ رہی ہے، شہباز شریف صاحب کی جو ایک ایکسپرٹی ہے نا، آپ اس کو ایڈمنسٹریٹو پاور کہہ لیں، ان کی بہت زبردست قسم کی ہے، یہاں پر انہوں نے ادر طریقے سے اپلائی کیا، اور پنجاب میں انہوں نے ادر طریقے سے اپلائی کی، تو مریم نواز شریف کی تو بہرحال ایکسیلنٹ ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، لیکن اس کے بعد اگر آتا ہے نمبر تو وہ شہباز شریف صاحب کا آتا ہے، اور جس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں نظام کو بہترین ہے، یہ جو ایکسٹینشن کی باتیں یہ اور یہ ساری جو ہے نا پیچھے ہیں، وہ اپنے کام کو بہترین طریقے سے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر کریڈٹ لو لیکن کام کرو، اور جب کام ہوگا تو پھر پتہ لگ جائے گا، بہرحال دیکھتے ہیں جی، اپنی بات تھی، ہم نے کہا ساتھ ساتھ رکھتے جائیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔